جناب مکہ کے مہاجر، مدینے کے انصار، اور انصار میں سے ایسے صحابہ کہ جن کے مکانات تھے انہوں نے اپنے مکان میں سے حصہ مہاجر بھائی کو دیا، باغات تھے باغات میں سے حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ بلکہ میں اب حکیم صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ جس وقت میرے آقا کریم مدینہ شریف تشریف لائے ہجرت فرما کے، اس وقت جتنی اکانومی تھی، یہ ساری کی ساری جتنا ٹریڈ تھا، یہ سارے کا سارا اس وقت یا یہود کے پاس تھا یا نصارہ کے پاس تھا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال قائم کی، آپ نے اکنامک کے لیے یہود و نصارہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ مدینے والے کو مکے والے کا بھائی بنایا اور فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ اب جو مدینے والا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھائی کا پورا خیال رکھے۔ اس طرح تو ایک تو بٹ گئے سارے، ڈپٹی تقسیم ہو گئی، اور دوسرا ایک مثال قائم کر دی کہ کسی اور کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، آپس میں بھائی چارے کو بڑھانا ہے۔ بسم اللہ تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کیجیے گا۔ ماشاءاللہ جی، بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، عنوان ہے، اور خوبصورت آپ بھی سوال کر رہے ہیں اور گفتگو اور توجہ دلا رہے ہیں۔ ایثار کا بیسک معنی، مطلب اور مفہوم ہی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دوسرے کی خواہش پر قربان کر دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ وہ چیز ایک ہے نا صدقہ، اور صدقہ کی تعریف یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ واہ 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 اور واہ۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ صدقے کی فضیلت علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ہم سنتے ہیں، لیکن وہ ضرورت سے زائد چیز ہے۔ لیکن یہ ضرورت کی چیز جو اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے ضرورت ہو اور اس کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، یہ بیسک ایثار کہلاتا ہے۔ اور ایثار کی، جیسا کہ آپ نے صحابہ کرام کا واقعہ فرمایا، بیان فرمایا کہ حضور آئے اور مدینے والے کو مکے والے کا، ایک انصاری اور ایک مہاجر، ان دونوں کو بھائی بھائی بنایا، اور قربان جائیں ان صحابہ پر کہ جنہوں نے اپنی جائیداد کا کل ترکہ میں سے، یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ آدھا یہ آپ رکھ لیں، بلکہ سامنے رکھ کر کہا اس کے یہ دو حصے ہیں، اس میں سے آپ کو جو قبول ہے وہ رکھیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ایثار کی ایک عمدہ مثال تھی۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ مثال تاجدار صدق و صفا، صداقتوں کے بادشاہ، وفاؤں کے پیکر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دی جا سکتی ہے کہ جب حضور نے کہا کہ اپنا مال لے کے آؤ، تو آپ اپنے گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں، تو وہ کہ سارے کا سارا گھر جو کچھ بھی، یہاں تک کہ دیوار کے اوپر یوں ہاتھ کی انگلیاں پھیریں کہ کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے، اس سے بڑھ کر ایثار کی اور کیا قربانی، کیا مثال دی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑی سی بات آگے بڑھا کے عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ ایثار کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے کھانے پینے کی چیز، اپنا لباس یا ضرورت کی کوئی چیز، بلکہ ایثار کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر بندہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، ایثار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ رک جائیں اور اس پیدل بندے کو روڈ کراس کرنے دیں۔ اور آپ بازار میں ہیں، بینک میں ہیں، یا کسی سٹور پہ ہیں، کہیں پہ قطار میں کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ قطار میں کھڑے ہیں، تو ایثار تقاضا کرتا ہے کہ اپنے سے بڑا بزرگ آئے تو خود پیچھے ہٹ جائیں، اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ آپ پبلک سروس میں سفر کر رہے ہیں، کوئی خاتون آ جاتی ہے، کوئی بزرگ آ جاتا ہے، یا کوئی ایسا مسافر آ جاتا ہے کہ جس نے بہت سارا سامان اٹھایا ہوا ہے، تو اس کے لیے سیٹ چھوڑ دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ تو اس طرح زندگی کے دیگر شعبہ ہائے زندگی میں بھی انسان کو اپنے پل پر ایثار کا یہی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے، گھر سے لے کر پھر بازار، شہر اور پورے قوم اور معاشرے تک ایثار کی جب ہم یہ مثال پیش کریں گے، اور یہ بیسک ان واقعہ کو دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، صحابہ کرام اور دیگر اپنے سلف صالحین کا وہ ایثار کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ سماعت کریں اور ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ایثار کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کے کیا فوائد اور ثمرات ہیں۔ سبحان اللہ۔